وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مکمل عطا فرمایا، اور اسی احسان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اسی احسان پر اللہ کی تعریف ادا کرنے کے لیے ہم لوگ آج اس مسجد میں جمع ہیں۔ عید کی نماز بفضل اللہ ہم نے ادا کی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس سے ایک بات تو ہمیں بہت اہم یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ ہمیں ایک چیز پسند آئے اور ایک چیز ناپسند ہو، دونوں ہی فنا ہونے والی ہیں۔ باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی اس دھرتی پر ہے، اس زمین پر ہے، سب فنا ہونے والا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ سال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی۔ سامعین، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے۔ عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے عمل کو باقی رکھنا۔ اپنی جو محنتیں ہم نے لگائی ہیں، وہ محنتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ ہم پر اس موقع سے کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہمارے کی ہوئی عبادتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے عمل کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری نیت یہ کام ادا کرتے وقت کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے کہ مخلوق کے لیے؟ اخلاص ہمارے عمل کو محفوظ رکھتا ہے، اور اخلاص کی ضرورت ہمیں عمل کرنے سے پہلے پڑتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ہمارے عمل کو محفوظ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ عمل کرتے وقت ہمارے عمل کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ہمارے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں،
ہمارا عمل ضائع. عمل کرتے وقت ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، وہ یہ کہ ہم عمل جب کریں تو ہمارے دلوں میں کم از کم ایک خدشہ ہو، ایک ڈر ہو، ایک خوف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا یہ عمل میرے منہ پر مار دیا جائے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر مومن بندوں کی صفات بیان کی، خوبیاں بیان کی. مومن بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دی ہوئی چیز، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز جب یہ آگے کسی کو دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. کس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اس بات سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی نیک کام کرنے کے بعد انسان کو ڈر لگ رہا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ لوگ جو ڈر رہے ہیں، کیا یہ لوگ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا شراب پینے والے لوگ ہیں؟ بھائی ڈر تو اسے لگے جو گناہ کرتا، جو اللہ کا نافرمان ہو. ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، مکمل فرما بردار ہے، اسے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی بات ایسی نہیں. ہم الذین یصومون ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. لیکن کیا مسئلہ ہے؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. یعنی عمل کرتے وقت کم از کم ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیا جائے. کیونکہ ہمارے اعمال میں بعض دفعہ اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص کی کمی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل شروع کرتے ہیں، ہمارے عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں عمل کرنے کے بعد کبھی بھی عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ آج تو میں نے بہت عمل کر لیا، اب تو میں اللہ کا بہت نیک بندہ بن گیا، بہت متقی بن گیا. نہیں، آپ کتنے بھی عمل کر لیں، اللہ کے احسانات اتنے ہم پر ہیں کہ ہم ان احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے. اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ کتنے بھی عمل کر لیں، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہم عمل کر جائیں یہ ممکن نہیں. اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے اعمال پر اگر ہمیں جنت دے دے، وہ ہمارے اعمال قبول فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے. کیونکہ اس کے اتنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر گننا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. ایک شخص ساری عمر مصلی پر گزار دے، سجدے میں گزار دے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. سامعین، عمل کرنے کے بعد ایک ذمہ داری ہم پر یہ بھی آتی ہے عمل کرنے کے بعد کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے. کس بات کی دعا کرے؟ کہ اللہ میرا یہ عمل قبول فرما، ہمارا یہ عمل قبول فرما. کیوں؟ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر کیا کرو. عمل تو بہت سارے بندے کرتے ہیں، ہزاروں بندے کرتے ہیں، کروڑوں بندے کرتے ہیں، لیکن کس کا عمل قبول ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم. اسی لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ عمل قبول فرما. یہ دعا کس کی ہے؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، جو اللہ کے نیک بندے. اور انہوں نے یہ دعا کب کی تھی؟ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. کسی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے.
ابراہیم اور ان کے ساتھ اسماعیل، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو ایک عالم دین اس آیت پر پہنچے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا یہ عمل قبول فرما۔ تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ یاد رکھیں، کوئی بھی نبی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل نہیں کرتا، اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے لیے عمل کرنے والی شخصیت اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرا یہ عمل قبول فرما، تو ہم اور آپ عمل کرنے کے بعد بالکل غافل ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہ عمل کیا اور فوراً کیا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا؟ نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کس چیز کی؟ کہ اللہ ہم نے اعمال کیے، اعمال میں کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کا مقابلہ تیری رحمت سے نہیں۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیرا فضل بہت وسیع ہے، تو اپنے فضل میں ہمارے اعمال کو جگہ دے، تو اپنی رحمت میں ہمارے اعمال کو جگہ دے۔ ہمارے اعمال تیری رحمت کے مقابلے کچھ نہیں، ہم نے تیری شان کے مطابق شاید عبادتیں نہیں کی ہیں، لیکن تیرے فضل سے ہمیں امید ہے، تیری رحمت سے ہمیں امید ہے کہ تو اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے گا، ہمیں اپنے فضل میں جگہ دے گا۔ اور سامعین، ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے چارٹس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اعمال کرنے کے بعد اللہ سے انسان مغفرت طلب کر رہا ہے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ عمل کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ بھائی استغفار تو وہ کرے جو گناہ کر کے آیا ہو، یہاں پر عمل کرنے کے بعد استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، حج کرنے کے بعد استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیک بندوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے آخری حصے میں وہ اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں مختلف شہروں میں یہ اعلان کیا کرتے تھے اختموا شہر رمضان بالاستغفار، رمضان کا مہینہ استغفار کے ساتھ ختم کرو۔ کیوں؟ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ عمل کرنے کے بعد استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی شخص اپنے عمل کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ سمجھے کہ آج تو میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، آپ استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل میں کمیاں رہ گئی ہوں، آپ کے اس عمل میں کوتاہیاں رہ گئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل میں اخلاص کی کمی ہو، آپ کے اس عمل میں نبی کی اتباع کم پائی جا رہی ہو۔ آپ اللہ سے استغفار کریں، اور استغفار کریں تاکہ آپ کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ جو ہے کسی پر احسان کریں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، نہیں، ہمیشہ اپنے عمل کو کم تر سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر فی آخر امرہ من قولی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہوئی، جب آپ کی وفات سے کچھ پہلے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس میں کس بات کا حکم ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اور کیا کریں؟ واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب انسان
کسی عبادت کے آخری حصے میں ہو یا عبادت انجام دے لے، اپنی ذمہ داری نبھا دے، تب وہ استغفار میں لگ جائے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے عمر کا آخری حصہ تھا، اور اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو سامعین، اس مختصر سے وقت میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ انسان اپنے عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو محفوظ رکھے، اور عمل کو محفوظ رکھنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ عمل سے پہلے اخلاص، عمل کے دوران انسان اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ساتھ میں عمل کے قبول کیے جانے کی دعائیں، اور آخر میں استغفار، عمل کرنے کے بعد استغفار۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو آثار ملتے ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ عید کے بعد کون سی دعا آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ آپ نے رمضان کا مہینہ اعمال میں گزارا اور عید کے موقع سے آپ کو دعا دی جا رہی تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو ہم کوشش کریں، اس دعا کا اہتمام کریں، کسی سے ملاقات کریں تو یہ دعا دیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری جانب سے اور آپ کی جانب سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ عید کا جو یہ دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ خوشی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس خوشی کو ہم معصیت میں نہ گزاریں، گناہوں میں نہ گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی بھی ظلم اور پریشانی کا شکار ہیں، رب العالمین تو خاص اپنے فضل سے ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان بھائی اور دیگر کسی بھی خطے میں مسلمان ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، رب العالمین تو خاص اپنے فضل اور خاص اپنی رحمت سے اور غیب سے ان کی مدد فرما، آمین۔ جو بھی بیمار ہیں رب العالمین ان کو بیماری سے نجات دے، جو بھی کسی بھی قسم کی معمولی سے معمولی پریشانی میں گرفتار ہیں۔ اور ایک بھائی کا بھی حادثہ ہوا 1-2 دن پہلے، نالے پار کے رہنے والے ہیں اور ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری طرف سے آپ تمام کو عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم، السلام علیکم۔